بحث ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا، غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں. غریب آدمی کو چاہیے اس کی اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو اپنی. اس غربت سے بہتر نہیں ہے کہ، یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے؟ امیروں کے. وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اچھا سلیقہ تمیز وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو. آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن، تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے، سمجھ رہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو. آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے. خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. ایک ٹماٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صبح و شام ٹماٹر کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن ٹماٹر ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے، اس میں ڈنڈی بولو نا نہیں مان. اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، جو بڑا عزت دار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ، اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی، اور کبھی امریکہ کبھی یو کے، کبھی وہاں کی کمپنیاں بلا رہی ہیں اس کو، کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے. لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا. آئی بات سمجھ؟ وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ دوائیں کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ماموں کی دکان پہ، میڈیکل اسٹور پہ. تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹماٹر والا ہے؟ حالانکہ اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے تو کپڑے کیا ہیں؟ پھٹے پرانے. فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو تانا دیا تھا وہ یہی تو تانا تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانا دے رہے ہیں. فرعون نے پتہ ہے کیا تانا دیا تھا؟ کہ موسیٰ معاذ اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ ہمیں سمجھائے گا معاذ اللہ. میں اپنے الفاظ میں فرعون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، فرعون نے تو اپنی زبان میں کہا ہوگا نا، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، یہ موسیٰ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محلات دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا لائف اسٹائل دیکھو، اور یہ موسیٰ یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی، موسٹ وانٹیڈ، جس پہ قتل کا کیس چل رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. تو فرعون میں ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ فرعون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے؟ فرعون کی سوچ ہے. آپ کے 12 بچے ہوں، رکشا چلائیں، ریڑھی لگائیں، حلال کمائیں، خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹسٹ سے کروڑا گنا بہتر ہے جو بے ایمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو، جو خدا کا انٹروڈکشن نہ کرتا ہو. اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو، جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے ایماندار ہوتے ہیں، ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں آج تو لبرل طبقوں میں بہت سے بڑے ایماندار ہیں، بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ایمانداری کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ان کی ماموں کے علاوہ بھی مختلف میڈیکل اسٹور پہ وہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑے بہت اچھے ہیں. خدا کو مانتے ہیں، خدا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں اور عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو، پھر اچھے ہیں. خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں. اللہ یہ نہیں کہا جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں یا وہ بدترین مخلوق ہیں بشرطے کہ جھوٹ بولتے ہوں، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا کرائٹیریا اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ اب آخری بات،
جو میں ٹاپک لے کے چلا ہوں. دیکھو جب ہم نے یہ فرض کر لیا, مان لیا کہ ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کے, تو میں نے کہا اللہ نے پھر ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا. اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا, اللہ نے اپنا نام بھی بتایا, اللہ نے اپنی صفات بھی بتائی, اور اللہ نے ایسے آرڈر بھی دیے کہ جن آرڈر کو فالو کر کے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم کیا ہیں, غلام ہیں. اس کی میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آج سے میں آپ کا غلام, آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. آپ پہلی دفعہ میں اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیں گے. لوگ عقیدت میں آ رہے ہوتے ہیں, بہت ہم سے بھی جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں, صاحب بس ختم ہو گیا ایسی آپ سے عقیدت محبت. بار بار جب ایک آدمی کہہ رہا ہے بس میں آج سے آپ کا کیا ہوں, غلام, آپ مجھے آگ میں چھلانگ لگانے کا کہیں میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا, آپ مجھے کیٹو پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا کہیں میں وہاں سے چھلانگ لگا لوں گا. جیسے صحابہ کرام نے بدر کے موقع پہ تقریر کی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ہم 313 ہیں اور سامنے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے, 1000 سے. ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے. تو اب مقابلہ تو اسباب کی دنیا میں شکست ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں صحابہ لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے. آپ پر بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی نازل ہو چکی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جا کے اس قوم سے لڑو, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے, دونوں جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ واقعات بھی نبی نے سنے ہوئے تھے نا. اب وہی سچویشن پیدا ہو گئی بدر میں. فرسٹ ٹائم ایسی سچویشن ہوئی ہے, اس سے پہلے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی. ہمارے نبی کو خوف ہوا کہ پتہ نہیں صحابہ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو حضرت ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے تقریر کی, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے کہیں آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے. نا 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 نا, آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں بھی چھلانگ لگائیں گے. ہمارے نبی خوش ہوئے, اور پھر صحابہ نے جو یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, جو ایسا کہیں گے ویسا ہوگا, اس کو پریکٹیکلی ثابت کر کے اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں صحابہ لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے. آپ پر بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی نازل ہو چکی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جا کے اس قوم سے لڑو, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے, دونوں جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہ واقعات بھی نبی نے سنے ہوئے تھے نا. اب وہی سچویشن پیدا ہو گئی بدر میں. فرسٹ ٹائم ایسی سچویشن ہوئی ہے, اس سے پہلے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی. ہمارے نبی کو خوف ہوا کہ پتہ نہیں صحابہ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو حضرت ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے تقریر کی, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے کہیں آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے. نا 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 نا, آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں بھی چھلانگ لگائیں گے. ہمارے نبی خوش ہوئے, اور پھر صحابہ نے جو یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, جو ایسا کہیں گے ویسا ہوگا, اس کو پریکٹیکلی ثابت کر کے